یہ ہوتا ہے ایک امیر اور غریب کی سوچ کا فرق کہ غریب دکان بیچ کر کے گھر بناتا ہے مگر امیر سوچ والا بندہ گھر بیچ کر کے دکان بناتا ہے، انکم کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی اصول ہمیں سکھائے ہیں۔ یار زندگی کے لیے پیالہ بھی ضروری تھا اور چادر بھی ضروری تھی، لیکن اسی کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن آف پرائورٹیز۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں بیچ کر کے بدلے میں ان کو کھلہاڑی دی کہ آمدنی کا ذریعہ پیدا کرو، انکم کے وسائل پیدا کرو۔ اور ماڈرن اکنومی کا، جدید معیشت کا ایک دوسرا بنیادی سوال کیوں کمائیں، کیا کمائیں کے بعد آتا ہے کیسے کمائیں، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہمارے کمانے کے ریسورسز کیا ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اس کی عملی مثال اس طرح ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اس مہینے پاک میں ہمیں آپ کو حضور کی سیرتیں سننے، حضور کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہی سچی محبت ہے اور یہی سچی عقیدت ہے۔ صرف نعرہ مارنا، صرف جھنڈیاں لگانا، جشن منانا اور سجاوٹیں کر دینا، محفلیں منعقد کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ محفلیں منعقد کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کے زندگی کے جو گوشے ہیں ان مختلف گوشوں کو سنیں، ان سے نور حاصل کریں، ان سے روشنی لیں اور پھر اسی کو مشعل راہ بنا کر کے ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اور آپ کی زندگی کا ایک ایسا گوشہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو موجودہ حالات کا میں سمجھتا ہوں بہت اہم تقاضا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ گوشہ ہے۔ اس کو ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس حیثیت سے بھی اپنے نبی کو ہمیں سننا چاہیے۔ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک کا جب بھی مطالعہ کرتے ہیں یا ہم سیرت النبی پہ کوئی تقریر سنتے ہیں تو عام طور پر آپ کے اخلاقی پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، آپ کو رحمت للعالمین بتایا جاتا ہے، آپ کو ایز اے رسول، ایز اے پیغمبر ہے نا، معلم کائنات، محسن کائنات کے طور پر ہی متعارف کرایا جاتا ہے۔ لیکن یار ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے بہت بڑے لیڈر بھی تھے، بہت بڑے سپہ سالار اور ایک بہت بڑے بزنس مین، کاروباری تھے، تاجر تھے آپ۔ اور جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 1400 سال پہلے دنیا کو اکنومکس کا علم دے کر کے گئے ہیں نا، اقتصادیات کے اصول بتا کر کے گئے ہیں، یار آج کی جدید معیشت پوری کی پوری میرے حضور کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کھڑی ہے۔ آپ کو دیکھو، میں چند ایک مثال، آج کی ماڈرن اکنومی اور یا اکنومکس کا جو علم ہے نا وہ پورے کا پورا 4 سوالوں پہ کھڑا ہے۔ پہلا سوال، واٹ ٹو پروڈیوس اور وائی ٹو پروڈیوس، کہ ہمیں کیا کمانا چاہیے اور کیوں کمانا چاہیے۔ یہ اکنومک کا بہت اہم بڑا بنیادی سوال ہے، اور اسی پر ایک پورا اصول کھڑا ہے معیشت کا، جدید معیشت کا، جس کو بولتے ہیں ڈٹرمنیشن آف پرائورٹیز،
کہ بھائی ہم کیوں کمائیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو زندگی گزارنی ہے اور زندگی کے بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت سارے لوازمات ہیں. اب ہماری زندگی کے ضروریات اور لوازمات بہت زیادہ ہیں لیکن وسائل کم ہیں. تو اب ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز یعنی کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے ترجیحات کو متعین کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے ترجیحات کا تعین. اب دیکھیے ہماری آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس اکنامکس کے اصول کو، ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ہمیں آپ کو متعارف کراتے ہیں. کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں بڑی تنگی ہے، غربت کا عالم ہے اور فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کچھ سوال کرنا کہ ہماری کچھ مدد کی جائے، ہمارا مالی تعاون کیا جائے. تو اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کچھ تو ہوگا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سوائے ایک پیالہ اور ایک چادر کے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ چادر بھی ایسی ہے کہ آدھا زمین پہ بچھاتا ہوں اور آدھا اسی کو اوڑھ لیتا ہوں. صرف ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ وہ چادر اور پیالہ لے کر کے آ جاؤ. وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور وہ چادر اور پیالہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی وہ چادر اور پیالہ لے کر کے مجمع کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو یہ چادر اور پیالہ مجھ سے خریدے اور کتنے میں خریدے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 درہم میں میں یہ چادر اور پیالہ خرید لوں گا. حضور فرماتے نہیں اس کی قیمت اور بڑھاؤ. ایک دوسرے صحابی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 درہم میں یہ چادر اور پیالہ میں خرید سکتا ہوں. حضور وہ چادر اور پیالہ ان کے حوالے کرتے ہیں، ان سے 2 درہم لیتے ہیں. وہ 2 درہم ان صحابی رسول کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے 1 درہم سے کھانا لے کر کے آؤ اور لا کر کے پہلے اپنے بچوں کو اسے کھلاؤ. اور دوسرا درہم دیتے کہتے ہیں اس سے جاؤ بازار سے تم کلہاڑی خرید کر کے. وہ صحابی رسول جاتے ہیں 1 درہم سے لا کر کے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر کے لے آتے ہیں. اب اس کلہاڑی میں دستہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، اس میں ٹھوکتے ہیں اور وہ کلہاڑی دے کر کے ان صحابی رسول کو فرماتے ہیں کہ اب تم جنگل چلے جاؤ سیدھا اور جنگل جا کر کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے لاؤ مدینے میں بیچو اور 15 دن تک تم مجھے نظر مت آنا. یار زندگی کے لیے پیالہ بھی ضروری تھا اور چادر بھی ضروری تھی. بیچ دیے تو کھائیں پیئیں گے کیسے اور پہنے اوڑھیں گے کیا؟ لیکن اسی کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز. ہماری اولی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیالہ پیالہ ہی رہے گا، چادر چادر ہی رہے گی. وہ بھی ایک دن پیالہ ٹوٹ بھی جائے گا اور چادر کٹ پھٹ کر کے ختم ہو جائے گی. تو کیا اس کے بعد پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی پھیلاتے رہیں گے، بھیک ہی مانگتے رہیں گے؟ فرمایا نہیں، آپ نے دونوں چیزیں بیچ دی کہ اس کے بغیر کام چلایا جا سکتا ہے، 2-4 دن اس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے. آپ نے وہ دونوں چیزیں بیچ کر کے بدلے میں ان کو کلہاڑی دی کہ آمدنی کا ذریعہ پیدا کرو، انکم کے وسائل پیدا کرو اور جاؤ یہ کلہاڑی لے کر کے تم جنگل جا کر کے لکڑیاں کاٹو، کاٹ کاٹ کر کے انہیں بیچو، ان کا سودا کرو، تم تجارت کرو. چنانچہ وہ صحابی کلہاڑی لے کر کے جاتے اور کہتے ہیں 10 سے 15 دن تک انہوں نے یہ کام کیا، بزنس کیا، کاروبار کیا. کہتے ہیں 15 ہی دن میں اللہ نے ان کے اس کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ وہی صحابی جو پہلے مانگنے کے لیے آئے تھے اب جب دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو بڑے مسکرا رہے تھے، بڑا ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، بڑے مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے اس کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے، ہم نے جب سے بزنس شروع کیا ہے ہمارے گھر میں غلے بھی آ گئے ہیں، اناج بھی آ گئے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی آ گئے ہیں، ہمارے بھی کپڑوں کا انتظام ہو گیا ہے. اور پھر انہوں نے جیب سے 10 درہم نکال کر کے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں خوشی خوشی پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ 10 درہم میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیجیے. اب سوچئے کہ وہ صحابی جو پہلے مانگنے کے لیے آئے تھے، جب ان کے پاس انکم کے ذرائع ہو گئے اور جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو جو مانگنے والے تھے نا اب وہ دینے والے بن گئے. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کو جدید معیشت کا یہ بنیادی اصول سکھایا، ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز.
زندگی میں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، زندگی کے بہت سارے لوازمات ہیں، مگر ان میں ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ آج دیکھیے ہم اور آپ جو پریشان ہوتے ہیں، ہماری غربت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ پیسے کیا ہم نہیں کماتے؟ بہت کماتے ہیں پیسے، لیکن وہ پیسے کہاں لگانا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کن چیزوں میں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے، ہم اس کا تعین نہیں کر پاتے۔ پیسے آئیں گے ہم گھر بنا لیں گے، کچھ پیسے آئیں گے دھوم دھام سے شادی کر لیں گے، پھونک تاپ کے سب برابر کر دیں گے، کچھ اور پیسے بچیں گے مہنگا موبائل خرید لیں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے، دیکھو ہم اتنا مہنگا موبائل چلا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ گھر بنانے کے بعد پھر گھر میں چوہا گرے تو مر جائے، کھانے کے لیے اناج بھی نہ ہو۔ یہاں ایک صاحب کے بارے میں نے سنا کہ ان کی ایک بڑھیا اچھی خاصی دکان تھی، لبے روڈ کے کنارے دکان تھی، ان بھائی صاحب نے اپنی وہ دکان بیچ کر کے اپنا گھر بنایا ہے، اور اب ان سے قرض مانگ رہے، جبکہ ایک سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا گھر بیچ کر کے دکان خریدتا ہے کہ گھر کرائے پہ رہ لیں گے، مگر انکم کے ذرائع ہونے چاہیے، ہمارے پاس آمدنی کے وسائل ہونے چاہیے، اور آمدنی اگر ہوتی رہی، انکم کے ذرائع پیدا ہو گئے، ہمارے پاس پیسے آنے لگیں گے تو گھر ہزاروں بن جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک امیر اور غریب کی سوچ کا فرق، کہ غریب دکان بیچ کر کے گھر بناتا ہے، مگر امیر سوچ والا بندہ گھر بیچ کر کے دکان بناتا ہے، انکم کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی اصول ہمیں سکھائے ہیں کہ اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے، اور دیکھیے دو چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ ضروری آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ پہلے اپنی انکم کے ذرائع اور وسائل بڑھا لیجئے، پیسے آنے لگیں گے نا تو آپ کی تمام خواہشیں اور ضرورتیں وہ سب پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ اور ماڈرن اکنومی کا، جدید معیشت کا ایک دوسرا بنیادی سوال، کیوں کمائیں، کیا کمائیں کے بعد آتا ہے کیسے کمائیں، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہمارے کمانے کے ریسورسز کیا ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اس کی عملی مثال اس طرح ملتی ہے کہ یہ جو مہاجرین صحابہ تھے، جب ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ گئے تو اب یہ بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ سب مکے میں چھوٹ گیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر ایک چیز تھی کہ یہ تجارت کرنا جانتے تھے، اور مدینے کے جو لوگ تھے انصاری صحابہ وہ سب کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح صلاحیتوں کو پہچان کر کے جو جس لائق ہے اس کو اس کام میں لگا رہے ہیں۔ مہاجرین کو تجارت آتی ہے، انصاریوں کو کھیتی باڑی کرنا آتا ہے، ان کے پاس اپنی زمینیں ہیں، کھیتیاں ہیں۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو انصاری صحابہ تھے، یہ جو کھیتی باڑی کرتے تھے، جو غلے پیدا ہوتے، اناج کھجوریں پیدا ہوتی، یہ اپنی پیداوار یہودیوں کے ہاتھ بیچا کرتے تھے، ان کی اپنی مارکیٹیں تھیں۔ اچھا یہودی ان سے سارے غلے اناج کھجوریں خرید لیتے، اس کے بعد پھر وہ اپنے حساب سے منمانی ریٹ لگا کر کے اپنا بیچا کرتے تھے، تو اس طرح یہودیوں کا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اور یہ بیچارے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں دیکھو کسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے، وہ رات دن ایک کر کے بیچارہ غلہ پیدا کرتا ہے، مگر وہ غلہ یہ بڑے بڑے دھنی امیر لوگ خرید کر کے اس کے بعد اپنے حساب سے ریٹ لگا کر کے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے یہ انصاری صحابہ سے یہودی غلے کھجوریں اناج وغیرہ خرید کر کے وہ اپنے حساب سے اپنی قیمت میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سارے مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انصاری صحابہ سے کہا کہ غلے اناج اور کھجوریں وغیرہ تم پیدا کرو گے، کھیتی باڑی تم کرو گے، اور تمہاری پیداوار اب یہود نہیں خریدیں گے بلکہ یہ مہاجرین خریدیں گے، اور چونکہ ان کو تجارت کرنا آتا ہے، مارکیٹ کا ان کو علم ہے، ان کو پہچان ہے، پرکھ ہے، تو اب یہ تم سے غلے خرید کر کے اس کی تجارت کریں گے۔ اس طرح تم دونوں آپس میں معاشی طور پر مضبوط ہوگے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو تم سے غلے اناج خرید کر کے ابھی تک یہودی اپنے حساب سے ریٹ لگاتے تھے اور مارکیٹ میں اس کو بیچتے تھے، اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اب مارکیٹ میں ان کی نہیں
بلکہ تمہاری چلے گی، مارکیٹ پہ تمہارا کنٹرول ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کام اور یہ بھی کیا کہ جو مدینہ منورہ میں بنجر زمینیں تھیں نا، آپ نے فرمایا میرے انصار، میرے مہاجرین، تم میں سے جو بندہ بھی زمین کا کوئی خطہ آباد کرے گا اور اسے کاشتکاری کے قابل بنائے گا تو زمین کا وہ خطہ اسی کا ہوگا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مدینہ منورہ، اپنی ریاست کی زمینوں کو کارآمد بنانے کی کوشش کی اور اپنے صحابہ میں محنت اور کاروبار اور کھیتی باڑی کی دلچسپی پیدا کی، ترغیب پیدا کی، اور اس طرح آپ نے دنیا کو لوکیشن آف ریسورسز کا درس دیا۔ اور تیسرا جو اصول ہے اکنومی کا، وہ بھی ایک سوال پہ کھڑا ہے کہ کیوں کمانا، کیا کمانا، کیسے کمانا، اور پھر آتا ہے فار ہوم ٹو پروڈیوس، کہ کس کے لیے کمانا چاہیے۔ اور اس پہ جدید معیشت کا جو اصول کھڑا ہوتا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کی تقسیم، کہ مال اکٹھا کسی